हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी वीडियो। 7 अक्टूबर 2023 जब हमास ने इसराइल पर एक सरप्राइज अटैक किया, उसके बाद हमें ये देखने को मिला कि किस तरह इसराइल के प्रेसिडेंट ने सोशल मीडिया पर ये ऐलान कर दिया कि नाउ वी आर इन द वार, जिसके बाद हमें एक जंग का समा देखने को मिला। इसराइल की तरफ से ये स्टेटमेंट दी गई कि जितनी भी चीज़ें सप्लाई की जा रही है गाज़ा, उन सब की सप्लाई रोक दी जाए, जिसमें बिजली और खुराक की अशियाँ शामिल हैं। और इसके बाद हमें बहुत सी वीडियोस सोशल मीडिया पे नज़र आई जिसमें बाकायदा ये दिखाया जा रहा था कि गाज़ा में बिजली नहीं मौजूद और वो किस तरह इन दिनों सरवाइव कर रहे हैं। इसके बाद हमें इन दोनों की जंग एक न्यू फेस में जाते हुए नज़र आई, जिसमें एक तरफ तो हमें इसराइल का साथ देते हुए अमेरिका और यूके नज़र आए, जिसको आप वेस्टर्न पावर भी कह सकते हैं, और दूसरी तरफ फ़लस्तीन का साथ देने के लिए हमास, ईरान, सीरिया और लेबनान की एक तंजीम हिज़्बुल्लाह है। ये हिज़्बुल्लाह है क्या? हिज़्बुल्लाह एक लेबनीज शिया इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टी और मिलिटेंट ग्रुप है जिनके लीडर हसन नसरुल्लाह है, और ये तंजीम 1982 में बनाई गई थी। और दोस्तों, यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि हमास और ईरान को सपोर्ट रशिया की तरफ से आ रही है। इसके बाद इसराइल की प्लानिंग खुलकर सामने आई जब उन्होंने गाज़ा की 1.1 मिलियन आबादी पर मुश्तमिल शहर के लोगों को नॉर्थ से साउथ गाज़ा जाने का ऑर्डर दिया। लेकिन दोस्तों, आखिर इस ऑर्डर के पीछे इसराइल की क्या स्ट्रेटजी थी? आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? तो दोस्तों, गाज़ा की पट्टी दुनिया की गंजनाबाद इलाकों में से एक है, जो तकरीबन 365 मरबा किलोमीटर का इलाका है, और इसराइल चाह ही यही रही है कि वो गाज़ा की नॉर्थर्न साइड, जहाँ पर गाज़ा सिटी है, जो दुनिया का सबसे पॉपुलर इलाका है, उसे खाली करवाकर वहाँ अपने 2 से 3 लाख पैदल फौज दाखिल कर दें। फिर चाहे वो वहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, उनसे कैसा भी सलूक कर सकते हैं, और जहाँ वो जो भी चाहें वहाँ कर सकते हैं, और वहाँ पे एक सर्च ऑपरेशन शुरू कर दें जहाँ पर हमास के सारे टनल का पता लगाकर उनको बंद कर दें। जैसा कि एक न्यूज़ में सुनने को मिला कि हमास ने टनल्स बना रखे हैं गाज़ा में, जिसके ज़रिए वो इसलाह और खाने पीने चीज़ों को ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसराइल यही चाहता है कि वो अपनी फ़ौज को वहाँ भेजे और वो वहाँ पर एक सर्च ऑपरेशन शुरू करें, ताकि जितने भी टनल्स हमास ने बनाए हैं वो उनको ख़त्म कर दें। हमास ने ज़मीन में जगह जगह टनल्स बना रखे हैं, जिसके ज़रिए वो सारी चीज़ें ट्रांसफ़र करते हैं जो इज़राइल ने इन पर बंद की है गाज़ा जाने से, और ये टनल्स मुख्तलिफ़ जगह पर खुलते हैं। ये टनल्स मुख्तलिफ़ जगह पर खुलते हैं, इसलिए इसराइल चाहता है कि वो इनके इन रस्तों को भी बंद कर दें, ताकि वो असला और अपनी खुराक की बाकी चीज़ें ट्रांसफ़र ना कर सके। और यही इसराइल की स्ट्रेटजी है कि वो जितने भी
غازہ میں مسلمان رہتے ہیں ان سب کو یہاں سے باہر نکال رہے ہیں، اور یہ ہمیں شروع سے دیکھنے کو بھی مل رہا ہے کہ 5.9 ملین لوگ فلسطین کے جو باہر ہیں ان کو مسلسل یہاں آنے سے روکا جا رہا ہے۔ دوستوں، دوسری جانب ہم دیکھیں تو اسرائیل کو سیریا، ایران اور لیبنان سے خطرہ ہے، کیونکہ وہ بھی ان پہ اٹیک کر سکتے ہیں۔ تو اس اٹیک سے بچنے کے لیے امریکہ کی شپس، نیویگیشن اور جاسوسی جہاز جو ہیں وہ میڈیٹرینین سی کے قریب ابھی آ چکے ہیں۔ یہ خاص طور پر ایران میں چیک رکھنے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ ان دونوں ملک یعنی سیریا اور لیبنان میں سے اگر کوئی بھی ایسا بڑا اٹیک اسرائیل پر کرنا چاہتا ہے یا نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو یہ دونوں ایران کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتے۔ اس لیے امریکہ نے اپنے سارے جہاز ایران کے ارد گرد جاسوسی پر لگا لیے ہیں۔ تو اس طرح ہمیں اسرائیل کی اسٹریٹجی کا پتہ چلتا ہے کہ پہلا، انہوں نے بحری جہازوں کو اپنے پیچھے بلا کر کھڑا کر دیا ہے۔ دوسرا، انہوں نے اپنے لیے ایمرجنسی ہاسپٹل بھی تیار کیے ہیں۔ اب دوستو، دیکھنا یہ ہے کیا ان کا یہ پلان کامیاب ہوگا یا نہیں۔ اور دوستو، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن اس وقت مڈل ایسٹ اور دنیا بھر کے اہم لیڈر سے بات کرنے اور ملاقات کرنے میں مصروف ہیں۔ وہ فوری طور پر ان ہاسٹیج کی ہی رہائی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ دوستو، اور دوسری طرف حماس کی اسٹریٹجی ہے کہ انہوں نے جتنے بھی اسرائیل کی فوجیوں یا سیویلینز کو ہاسٹیج بنایا ہے ان کو غازہ کے پورے ٹنلز میں پھیلا دیا جائے۔ اس سے یہ ہوگا کہ اسرائیل اپنے شہریوں اور فوجیوں کو بچانے کے لیے اندھا دھند بمباری نہیں کر سکتے۔ الجزیرہ اسپوک پرسن کا کہنا ہے کہ حماس اسرائیل سے ایک لمبی اربن وار کے لیے پہلے سے تیار ہے، اور یہ دنیا کی مشکل ترین وار ہوتی ہے۔ اور دوستوں، ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل اس وقت وائٹ فاسفورس کی بمباری کر رہا ہے۔ یہ وہ کیمیائی ہتھیار ہے جو انسانی جلد پر لگتے ہی اس کو جلانا شروع کر دیتا ہے اور نیچے ہڈیوں تک گھس جاتا ہے۔ پانی یا کسی بھی دوسری چیز سے اس کی جلن ختم نہیں ہوتی، اور اسے روکنے کے لیے آکسیجن روکنا پڑتا ہے، اور جو ظاہر ہے بہت مشکل کام ہے۔ حالانکہ دوستو، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کیمیائی ہتھیار کا استعمال کرنا قانونی جرم ہے۔ اور دوستو، دوسری طرف اسرائیل کی اسٹریٹجی یہ بھی تھی کہ وہ غازہ کے تمام لوگوں کو ایجپٹ کے سائٹ موو کر دے، لیکن ایجپٹ نے اپنی باؤنڈریز کھولنے سے منع کر دیا، جس کے چلتے اسرائیل نے نارتھ سے ساؤتھ کی طرف جانے کا آرڈر دیا۔ دوستوں، دوسری جانب یہ سوال بھی بہت اٹھائے جا رہے ہیں کہ عرب ممالک کیوں نہیں آئے فلسطین کی مدد کے لیے، جبکہ دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کی مدد کے لیے امریکہ اور UK دونوں آئے۔ تو دوستوں، اگر ہم پاسٹ میں دیکھیں تو پہلے بھی عرب ممالک نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ وہ فلسطین کی مدد کر سکیں، لیکن وہ اتنے پاورفل نہیں ہیں کہ وہ اسرائیل اور ساتھ میں ان کے جو ویسٹرن پاورز ہیں ان کا مقابلہ کر سکیں۔ اور دوستو، اور بات رہی پاکستان کی کہ پاکستان کیوں نہیں آیا فلسطین کی مدد کے لیے، تو دوستو، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان خود اس وقت اکنامیکل اور پولیٹیکل کرائسس سے گزر رہا ہے، جس کے بنا پر وہ فلسطین کی ہیلپ نہیں کر سکتا۔ دوستوں، IDF کے اسپوک پرسن ڈینیل ہینگر کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے تقریباً 155 لوگوں کو ہاسٹیج بنا دیا گیا ہے ابھی تک۔ اور اگر بات کریں غازہ کی کہ اسرائیل اٹیک کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ غازہ میں تقریباً 2700 لوگ جو ہے ابھی تک مر چکے ہیں۔ دوستو، دوسری جانب لیبنان کے حزب اللہ
آرگنائزیشن کے ڈپٹی چیف کہتے ہیں کہ ہماری پارٹی پوری ریڈی ہے اور کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے بھی ریڈی ہے اس فائٹنگ کے دوران۔ اور دوستوں، جیسا کہ ہمیں سوشل میڈیا پر دیکھنے کو ملا کہ مختلف ممالک میں فلسطین کے سپورٹ میں ریلیاں نکالی گئی ہیں، جس کا ایک ہی سلوگن ہے ٹو فری پیلسٹائن فرام اسرائیل۔ اسی کے ساتھ ہم اپنی ویڈیو کو فنش کریں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور آپ اپنی اوپینینز بھی میرے ساتھ کمنٹس میں شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو۔